میرے بھائیو، اللہ نے جو ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی لامحدود زندگی کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم اس آخرت کی کتنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم سب بخوبی اپنے اعمال سے واقف ہیں، نظر ڈال سکتے ہیں، تو ہمیں فکر یہی کرنی ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اللہ نے نا انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے اور اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ انسان خود بھی سوچ سکتا ہے کہ آخر کار اللہ نے مجھے انسان کیوں بنایا، اور انسان بھی بنایا تو پھر وہ ایمان والا بنایا، اور ایمان والا بھی بنایا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجھے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو کبھی خود ہم اپنے مقصد کو جاننے کی کوشش تو کریں۔ اللہ خود ہم سے قرآن میں کہتے ہیں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں دنیا میں یوں ہی بیکار فضول پیدا کر دیا؟ یا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ بھائیو، ہمیں واپس جانا ہے اپنے اس معبود کی طرف جس نے ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے تھا۔ آج ہماری نمازیں کام کے چکر میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آج ہم لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب کام میں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بھائیو، اس رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے۔ ہر مخلوق کا رزق کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ جو اللہ سمندر میں مچھلیوں کو کھلا رہے، زمین کے نیچے کوئی کیڑے ایسی مخلوق ہوتی ہے، اللہ ان کو کھلا رہے، جبکہ وہاں تو کوئی ایسا بازار یا مارکیٹ لگنے کا اسباب بھی کوئی نہیں ہے۔ تو کہ اللہ ہمارا رزق، ہمارے مقدر کے نوالے بھول جائے گا؟ آج ہمیں دنیا 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 اتنا ہم نے دنیا کو بولا کہ اس کی قدر، ہم اس کی فکر کو بالکل بھول گئے کہ ہمیں موت بھی آنی ہے۔ یہ غفلت ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہم نے یہ بھلا دیا۔ ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، میں بار بار اس بات کو بولتا ہوں۔ آپ کے ساتھ شاگرد بھی تھے، تو جب آپ نے نوالا کھایا نا تو وہ حلق میں گیا، دھسکا لگا آپ کو، تو دھسکا جو لگا تو وہ نوالا باہر نکل کے گر گیا۔ اب پیڑ پہ ایک پنچھی بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ نوالا حضرت کے حلق سے نکل کے گرا نا، پیڑ پہ جو پنچھی بیٹھا تھا وہ اڑ کر آیا، اس نے وہ نوالا کھایا اور کھا کر مر گیا۔ اب ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت بات سمجھ نہیں آئی، یہ پنچھی آیا اور اس نے یہ نوالا کھایا جو آپ کے حلق سے نکلا اور کھا کر مر بھی گیا۔ تو حضرت نے بڑے نرم الفاظوں سے کہا کہ دیکھو، یہ اس کے مقدر کا رزق تھا جو غلطی سے میرے پیٹ میں جا رہا تھا، اور میرے اللہ نے جب تک کسی کی موت واقع نہیں کی ہے، جب تک میرا اللہ اس کے مقدر کے نوالے اسے نہ کھلاتے۔ اور آج ہم اسی رزق میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ہماری کئی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آج ہم ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے نمازی ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ انسان نے آج یہ فکر لے لیتا ہے کہ کروں گا نہیں، کماؤں گا نہیں تو میرے بیوی اور بچوں کا کیا ہوگا۔ وہیں پہ اگر یہ فکر لے لے کہ
میں اپنی آخرت کو کس طرح بنا لوں تو اس کا دین پہ کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آج فکر سامنے ہے نا کہ کروں گا نہیں تو کھاؤں گا کیا۔ کبھی اپنے بارے میں بھی سوچ لے کہ اگر مر گیا تو لے کر کیا جائے گا۔ بیوی بچوں کی فکر اچھی ہے، میں یہ بات نہیں بول رہا ہوں، لیکن میرا بتانے کا مقصد کچھ اور ہے کہ ہم نے دنیا کی قیمت کو سمجھا تو ہمیں سمجھ آتا ہے۔ آج ہمیں دنیا کے فائدے سے دنیا نظر آ رہی ہے، لیکن آخرت کا نہ نفع ہمارے سامنے ہوتا ہے نہ نقصان ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ جب دنیا کا نفع سامنے آیا تبھی تو کمانے کے لیے جاتا ہے نا، اپنے اور بیوی بچوں کے لیے۔ سوچو کہ اتنی فکریں اس نے لی ہوئی ہوتی ہیں اپنی فیملی کی اور خود کی، کہ بارش کی شدت میں بھی جاتا ہے اور سردی کے موسم میں بھی جاتا ہے، گرمی کی تپتی دھوپ میں بھی کام پر جاتا ہے، کبھی جی اچھا نہ ہو، طبیعت خراب ہو، پھر بھی اپنے من کو مار کے جاتا ہے۔ اور وہیں پہ نماز کہ اس کا نہ نفع سامنے ہے نہ نقصان سامنے ہے۔ گھر پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہم سنڈے کے دن اور کہہ کے سوتے ہیں کہ جی آج میں آرام کروں گا، آج مجھے کوئی ڈسٹرب مت کرنا۔ یہ ہماری زندگی آ گئی۔ اور میرے بھائیو، دین کا نہ نقصان سامنے ہے اور نہ نفع سامنے ہے۔ آپ ایک نماز ادا کر لیں تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ آپ نے کتنی بڑی خیر کو حاصل کر لیا، ایک اللہ کے اہم فریضے کو آپ نے ادا کیا۔ اور وہیں پہ ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے تو ہمیں یہ خبر تک نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ تو ہمیں جاگنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی، اپنی آخرت کو بنانا ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے انسان کی۔ اور میرے بھائیوں، کتنے ایسے تھے جو آج قبرستان میں پڑے، جو سوچا کرتے تھے کہ ہم نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کتنے لوگوں کے ارادے ان کے ساتھ ان کی قبر میں جا کے آج دفن ہو گئے۔ فکر آخرت ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا عبادت گزار ہوگا کوئی جس کو افضل العباد الانبیاء کہا گیا، کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسانوں کے انسان اس دنیا کے۔ لیکن پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ابو بکر، کاش تو گھاس کا کوئی تنکا ہوتا، اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ اے ابو بکر، کاش تو کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ابو بکر، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ یہ فکریں تھی کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے اس زندگی کا۔ وہ اتنے افضل صحابی ہو کر یہ باتیں بول رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، دن تو انسان کا نماز پڑھ کر بھی گزرتا ہے اور نماز کو چھوڑ کر بھی گزرتا ہے۔ اتنے مشغول نہ ہو جاؤ اس دنیا میں۔ آج ہمارے اندر بے سکونی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھائی، ہمارا جو مقصد ہے وہ آخرت ہے، دنیا ہماری ضرورت ہے، اور ہم بالکل کام کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، حکم ہے اللہ کا، قرآن پاک میں اس کی ہدایات دی گئی، لیکن ہم اس کو مشغلہ نہ بنا لیں اپنا، اس کی وجہ سے ہماری اللہ سے دوری نہ پیدا ہو جائے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے۔ اللہ کل انسان سے 5 سوالوں کے جواب لیں گے، اور حدیث میں آتا ہے جب تک اس کے قدم اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکتے جب تک اللہ اس سے ان 5 سوالوں کے جواب نہ لے لے۔ اللہ پہلا یہی پوچھیں گے کہ عمر دی وہ کہاں گزار دی، جوانی دی اس کو کس کام میں خرچ کیا۔ عمر میں ساری چیز آ جاتی ہے، بچپنا بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، لیکن اللہ خاص کر کے انسان سے جوانی کا سوال کرے گا کہ جوانی تھی اس کو کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں خرچ کیا۔ میں اس کی تفصیل نہیں بتا رہا ہوں۔ اور 5واں کہ جو
علم تھا اس پہ تم نے کتنا عمل کیا. چلو ویسا علم تو چھوڑ دو، لیکن آج ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. کسی کے حقوق کو نہیں مارنا چاہیے، کسی کا حق نہ مارو، کسی کا دل نہ دکھاؤ. اللہ کے حکموں پہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہماری کامیابی ہے. یہ بات ہر انسان جانتا ہے، اور کل کو اس جاننے کا، اس علم کا اللہ سوال پوچھے گا کہ جو علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا. میرے بھائی، کبھی رات کو جب آپ بستر پہ جاؤ نا، ایک بات ماننا کہ کبھی نہ سوچنا کہ کب تک آخر میں ایسے زندگی گزاروں گا. ایک دن مجھے موت آنی ہے اور میں اپنے ساتھ کیا لے کر جاؤں گا. اتنے بڑے بڑے صحابہ کو ہم نے دیکھا، حدیث میں پڑھا ان کے مطابق، اور اللہ والوں کی باتیں سنی. یہی کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیرے سامنے پیش کر چکے. کتنے اللہ والے کہا کرتے تھے کہ اللہ کوئی عمل ایسا نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکے. اور اگر کہ عبادتوں میں اتنی کثرت سے عبادت کرنے والے تھے، اور عبادت کے بعد یوں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، حق تو یہ تھا کہ تیری عبادت کا ہم سے حق ادا نہ ہو سکا. میرے بھائی، ہم نظر تو ڈالیں، کبھی تھوڑا ٹائم تو نکالیں ہم اپنے صحابہ کرام کی اور اللہ والوں کی زندگیاں پڑھنے کے لیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے عقل مند، ہوشیار شخص وہ ہے جو اپنے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے.